بات کرتے ہیں کامران جی سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران، ایک تو سب سے پہلے میں سمجھنا آپ سے چاہتا ہوں یہ کتنا سگنیفیکنٹ وزٹ ہے، خاص طور پر یہ جو اس کا بیک ڈراپ ہے، جو ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہوا، پھر نئی دلی بھی گئے اور کابل میں بھی ان کی جو ہے وہ بات ہوئی چینی وزیر خارجہ کی. آئی تھنک یہ جو وزٹ، بالکل آپ نے جو بیک ڈراپ کی بات کی، ایک تو جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے، یہ تو پاکستان اور چین کا ایک اینول فیچر ہے جس میں اوور آل جو دونوں ملکوں کے درمیان بائیلیٹرل کوآپریشن ہے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، اس کو ریویو کیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ یہ جو وزٹ ہو رہا ہے، بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریجن میں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو اس تناظر میں یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے. اور اس کے لیے اگر آپ چین کے میڈیا کو بھی دیکھیں، وہ اسٹیٹ رن میڈیا ہوتا ہے، گلوبل ٹائمز کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک روٹین کا وزٹ نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی وزٹ ہے جو ریجن کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ پہلے دہلی گئے، پھر کابل اور اب اسلام آباد آئے ہیں. لیکن چین کے وزیر خارجہ نے خود جو ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے 3 ملکوں کا دورہ کیا ہے، لیکن پاکستان ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹاپ ہے. تو یہ آپٹکس کے اعتبار سے بھی اگر آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو چین ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی صدی ہے، اور وہ جو تمام یہ ریجن کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ان کا جو وزٹ کا مقصد ہے. اور اس میں ایک جو اہم پہلو جو سامنے آیا کہ جن خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اس سے کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات میں، تو اس کے حوالے سے بھی جو چین کے وزیر خارجہ تھے وہ بڑا کلیئر تھے کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پاکستان اور چین کی شراکت داری ہے اس کا اثر بالکل بھی نہیں پڑتا کہ ارسپیکٹو کہ دنیا میں ریجن کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک امپورٹنٹ یہ وزٹ تھا، اور چین کے جو وزیر خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ تھا. رائٹ. اور کامران، بھارتی میڈیا اس دورے کو بھی بڑی اہمیت دے رہا ہے، اور یہ تاثر بھی کہیں نہ کہیں پر دیا جا رہا ہے کہ جیسے چین اور بھارت کی جو قربت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ ہی ہے. آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بھارت خطے میں ایسا کیوں کرنا چاہے گا جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ایک چین کے ایک مقابل ملک کے طور پر جو ہے وہ دیکھتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ پرسپیکٹو یہی ہے کہ امریکہ کے اور جو بھارت کے اس وقت جو تعلقات کی نوعیت ہے، جتنا تناؤ ہے اور بھارت کے اوپر دباؤ بھی ہے، اور بھارت اور امریکہ کی جو شراکت داری کا ایک جو بنیادی مقصد تھا کہ چین کو کنٹین کرنا ہے، لیکن کیونکہ بھارت کے اب امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ری تھنکنگ کی ہے. رشیا کے ساتھ ان کے ویسے ہی تعلقات ہیں، اور چین کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو ایک ری سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکٹیکل موو بھی ہے انڈیا کی طرف سے کہ اپنی جو فارن پالیسی کے آپشنز ہیں ان کو وہ ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چین آن دی ادر ہینڈ، کیونکہ دنیا میں جو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے تو اس میں ان کی تو ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے، وہ چین کے ساتھ جو بھی 2020 میں بھی سرحدی تنازع ہوا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان کانفلکٹس میں انوالو کرنا چاہتے نہیں ہیں. وہ تو بھارت جو ہے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کرتا تھا، ورنہ چین کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ امریکہ ہو یا بھارت ہو یا کوئی بھی ملک جس کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک اسٹریٹجک ری تھنکنگ جو ہے آن پارٹ آف انڈیا ضرور آئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. رائٹ. بہت شکریہ. کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے. سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، ان سے بھی اس دورے کے حوالے سے، خاص طور پر کیونکہ افغانستان اور نئی دلی دونوں اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہے وہ ان سے بات ہوگی. سید محمد علی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محمد علی صاحب، سب سے پہلے تو اس دورے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنی اہمیت ہے تو یہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ، لیکن اس کو ایک بہت وسیع تناظر میں اس دورے کو دیکھا جا رہا ہے. بہت اہم سوال کیا آپ نے، شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں 3 اعتبار سے یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ بہت اہمیت رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ ایگزسٹ کرتا ہے ہائی لیول پہ پاکستان اور چین کے درمیان، جس کے تحت وہ ہر سال جو ہے ریگولرلی جو عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، تصویراتی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، سلامتی کے حوالے سے جو بھی معاملات پیش ہو رہے ہوتے ہیں
رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں اور اس میں ریگولرلی کنسلٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ نہ صرف بائیلیٹرلی بلکہ ملٹی لیٹرل فورمز لائک یونائٹڈ نیشنز اور جو دیگر اس کے ذیلی ادارے ہیں اس میں بھی ان شعبوں کے حوالے سے ایک کنسیڈرڈ اور کامن اسٹانس لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ٹائمنگ کی بات کی تو اس دفعہ یہ جو ڈائلاگ ہے یہ خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ یہ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ بھی ہے اور تمام علاقائی اور عالمی جو تبدیلیاں آئی ہیں رونما ہوئی ہیں جس میں پاک بھارت جو جنگ تھی مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے عالمی برادری کا جو لیک آف کیپیسٹی ہے عالمی تنازعات کو حل کرنے کی یا جو کلائمیٹ چینج اور دیگر معاملات میں جو گلوبل ساؤتھ ہے ان کے جو کنسرنز ہیں تو یہ وہ تمام معاملات ہیں. انکریزنگ انٹرنیشنل اکنامک کوشن ہے بڑی طاقتوں کے درمیان تناؤ ہے تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ دونوں ممالک کو ہائیسٹ لیول پہ کنسلٹ کرنے کی مشاورت کرنے کا موقع ملتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام فورمز میں اپنی پوزیشنز کو ایک طرح سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں. دوسری بات میں ہلکا سا کانٹیکسٹ دینے کے لیے کہ ابھی آپ دیکھیں چونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں بہت خوشگوار اور نمایاں تبدیلی آئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی قسم کا جو ابھی ہائی لیول پہ ہمارے آرمی چیف کے وزٹس تو ہوئے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اس مومنٹم کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے پاک امریکہ بھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے اس کے پروسیس کو بھی ریوائیو کرنا ضروری ہے. لیکن سید محمد علی صاحب اس میں ایسا لگ رہا ہے اور یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ بھارت جیسے چین کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی چینی وزیر خارجہ کی پہلے بھارت میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین جس طرح سے اس خطے کو دیکھتا ہے کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے تناظر میں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کے تین چار بہت ہی دلچسپ اور تاریخی پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ کی جو خارجہ پالیسی عالمی سطح پہ ہے روس چین کے حوالے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ جو ایک سافٹ ایک طرح سے انگیجمنٹ کی کوشش ہے امریکہ کی جانب سے روس کی جانب اس کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ چین اور روس کے درمیان کسی ممکنہ عالمی الائنس یا بلاک کی فارمیشن کو ڈسکریج کیا جائے اور چین کو تصویراتی اعتبار سے روس سے تنہا کیا جائے. اور دوسری جانب چین بھی جیو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو بھارت کی جو ہزیمت پاکستان کے ہاتھوں مئی میں اٹھائی ہے اس کا چین کو تین اعتبار سے بڑا فائدہ ہوا ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ 25 سال میں جو انہوں نے بھارت میں انویسٹ کی تھی اس کی ہارڈ پاور میں اس کو کیل کانٹے سے لیس کیا تھا چین کے خلاف ایک ہراول دستے کے طور پہ تو ان کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ جی بھارت کے اندر یہ صلاحیت اور ارادہ اور یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ چین کو کنٹین کر سکے. وہ تو پاکستان کی جوابی کارروائی کے چند گھنٹوں کی مطلب تاب نہیں لا سکتا. تو یہ غلط فہمی امریکہ کی دور ہو گئی ہے. اچھا اب اس کا فائدہ اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے بہت سخت ناراض ہے بھارت سے چونکہ جب وہ روس کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے ٹائم پہ وہ ان سے ایک سال میں پچھلے سال $52 ارب کا انہوں نے تیل خریدا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یوکرین جنگ میں بند کرانا چاہتا ہوں آپ اس کو فائنانس کر رہے ہیں تو بہت سخت غصے میں ہے وہ. تو اب اس کے نتیجے میں انہوں نے 50% کا جو ٹیرف لگایا ہے بھارت پہ وہ اس کی پنشمنٹ ہے اس کی سزا بھارت کو دی جا رہی ہے. تو ایسے ٹائم پہ بھارت بجائے کہ وہ امریکہ کو کنونس کرے ان کو انگیج کرے وہ امریکہ کو اوائڈ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے جب بلایا لنچ پہ فیلڈ مارشل عاصم صاحب کو تو اسی ٹائم پہ انہوں نے G7 سے مودی صاحب کو بھی کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں لیکن وزیر اعظم مودی نے آنے سے معذرت ظاہر کی. دوسری جانب اب وہ چین میں جو بہت بڑی پریڈ ہونے والی ہے اس کا معائنہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور کل انہوں نے ایک ICBM کا ٹیسٹ بھی کیا ہے. تو ان تین چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے
وہ بھارت کے ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویے پہ بہت سخت نالا ہے کہ جناب ایک تو جب آپ کو بلایا جاتا ہے سفارتکاری کے لیے آپ اوائڈ کرتے ہیں، دوسری جانب آپ روس کے اچھا جے شنکر صاحب کل ماسکو گئے ہوئے تھے، وہ مزید ان کے ساتھ انرجی کوپریشن چاہتے ہیں جو امریکہ کو مزید غصے میں مبتلا کر رہا ہے، اور تیسری بات آپ آئی سی بی ایم ٹیسٹ کر رہے ہیں جس کی دور مارنے کی صلاحیت چین اور پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، تو اب یوں لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو ہلکا سا تھریٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ ان کا چینی وزیر خارجہ سے ملنا یا مودی صاحب کا اگلے ہفتے چین جانا جو ہے، یہ بھی امریکہ کو ایک سگنل ہے کہ جناب آپ زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو میں چین کے پاس چلا جاؤں گا۔ حالانکہ چین جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 8,000 سال پرانی تہذیب ہے، وہ بھارت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کا تھریٹ امریکہ کے بہاف پہ چین کی جانب کم ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی قیمت پہ وہ ان کے قریب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو پتا ہے کہ آج بھارت جب ان کے پاس ان سے ملنا چاہ رہا ہے، ان سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو ان کی حقیقت یاد کرا دی ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔